اچھے پروگرام کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بشپ جان جوزف ٹرسٹ کے بانی چیئرمین جناب جانسن مائیکل نے بھی بہت اچھا پروگرام اسی شام کو کیا، جو بہت عمدہ پروگرام تھے، اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بہت اچھا اقدام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں ہمارے مہمانان گرامی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں جناب پروفیسر ونسنٹ پیس اسیم صلیبی صاحب فیصل آباد سے، جو درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں اور شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، تبصرہ نگار بھی ہیں اور کمپوزر بھی ہیں، اور درس و تدریس کے دوران میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ میں بھی تقریباً 6 سال ان کے ساتھ لاسال ہائی اسکول کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی عمدہ شخصیت، بہترین شخصیت، قابل احترام شخصیت محترمہ فردوس کامران توشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو بشپ ڈاکٹر جان جوزف کی بھتیجی بھی ہیں، اور ان کے لیے ایک موومنٹ بھی انہوں نے چلائی ہوئی ہے جس کا نام ہے بشپ جان جوزف ایڈیالوجیکل موومنٹ، اور خود بھی یہ پوئٹ بھی ہے، رائٹر بھی ہے، سکرپٹ رائٹر بھی ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اور اس کے علاوہ اینکر بھی ہیں، اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اور ڈائریکٹر بشپ جان جوزف ایڈیالوجیکل موومنٹ ہے، اس کی بانی ہے اور ڈائریکٹر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو آج کے اس پروگرام کے ماڈریٹر ہیں وہ ہیں عاصم مقصود کھنہ صاحب امریکہ سے، جو ایک بہت اچھے ادیب و شاعر ہیں، دانشور ہیں، مینجمنٹ اینڈ لیڈر ٹریننگ دیتے ہیں، اور انویسٹیگیشن جدید جنگوں اور جدید اسلحے پر کرتے ہیں، اور ان پہ تجزیہ اور تبصرے بھی کرتے ہیں، اور عالمی ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج کے وہ اس پروگرام کے ماڈریٹر ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بشپ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بشپ جان جوزف کی 25ویں برسی ہے۔ آج سے 25 برس ان کو پہلے شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ ان کی پیدائش 15 نومبر 1932 خوشپور فیصل آباد کے گاؤں خوشپور میں ہوئی تھی۔ وفات ان کی 6 مئی 1998 کو ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی عمر کے تھے، اور 26 اکتوبر 1980 کو لائل پور ڈائسس کے معاون بشپ مقرر ہوئے، اور 9 جنوری 1984 کو لائل پور ڈائسس کے بشپ منتخب ہوئے۔ اس طرح انہوں نے جو اپنے آفس میں کام کیا وہ تقریباً 14 سال بنتا ہے، 1984 سے 1998 تک۔ بشپ جان جوزف پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں پرامن جدوجہد کی قیادت خالد رشید آسی صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے جناب پروفیسر گلزار وفا چودھری نے خون کا خطبہ لکھی۔ اس کے علاوہ دفعہ 295 سی تعزیرات پاکستان جناب آفتاب الیگزینڈر مغل اور جناب پیٹر جیکب نے لکھی۔ اس کے علاوہ بشپ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک بہت ہی بلند پایا ادیب تھے، شاعر تھے، ایک بہت بڑے سماجی اور روحانی رہنما تھے، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان کے مسیحیوں کو بلکہ
پاکستان کے مسلمانوں کو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جو تھا وہ بہت زیادہ متاثر کیا، اور ان کے حقوق کے لیے انہوں نے جنگ بھی لڑی۔ پاکستان سے یورپ تک، امریکہ تک لوگ آج بھی انہیں جانتے اور مانتے ہیں، اور ان کی قربانی کو جو ہے وہ سراہا جاتا ہے۔ تو ایک ساحر لدھیانوی کی نظم تھی کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے، جب رات کا آنچل ڈھلکے گا، جب دکھ کے بادل پگھلیں گے، جب سکھ کا ساگر چھلکے گا، جب انبر جھوم کے ناچے گا، جب دھرتی نغمے گائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس صبح کا آغاز جو تھا وہ بشپ جان جوزف صاحب نے پاکستان میں کیا۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو شعور دیا، ہمت دی، طاقت دی، اور ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، اور ان کی یادیں جو ہیں وہ اتنی خوبصورت ہیں، اتنی پیاری ہیں کہ انہیں مرحوم کہنا جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اپنی وفات سے کچھ سال پہلے مجھے شہباز بھٹی کے پاس میں وزٹ کر رہا تھا، اسلام آباد جانا پڑا، تو انہوں نے جہاں پہ اپنے کمرے پہ یسوع المسیح کی تصویر لگائی تھی، مقدسہ مریم کی تصویر تھی، اور ان تصویروں کے نیچے انہوں نے بشپ جان جوزف کی تصویر بھی لگائی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ شروع میں آپ کا بشپ جان جوزف صاحب سے تھوڑا نظریاتی اختلاف تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اختلاف تو تھا، میرے گاؤں کے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن عاصم، اپنی جان دے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو نے کہنا کہ تب سے میں نے ان کی تصویر اپنے کمرے میں لگا دی ہے۔ کہتے ہیں باتیں بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں، لیکن جان دینا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں۔ تو بشپ جان جوزف صاحب نے صرف خدمت ہی نہیں کی، اپنی جان دی، اور یسوع المسیح کے قدموں پہ چلتے ہوئے انہوں نے اس مثال کو اپنی زندگی میں دہرایا، اور اپنی ٹیسٹیمونی کو جو تھا اس کو اپنے لہو سے جو تھا وہ بمہر کر دیا۔ خیر ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے، باقی مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، میں صرف یہ چند باتیں تھی جو کرنا چاہتا تھا۔ اب میں آتا ہوں محترمہ توشی صاحبہ کی طرف۔ بشپ صاحب کی بھتیجی بھی ہیں، آپ نے بہت خوبصورت ان کا تعارف کرایا، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بشپ جان جوزف صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچپن میں ان کو دیکھا ہے، گھر میں ان کو دیکھا ہے، تو جہاں ان کی تعلیمات اور ان کے جو لیکچرز ہیں، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بچپن میں جب آپ اس گھر میں ان کے ساتھ کھیلتی تھیں، وہ کیسے چچا یا کیسے تایا تھے، تو اس چیز کا بھی ذکر کریں۔ ان کی جو موٹیویشنل لائف ہے بشپ جان جوزف صاحب کی، اس کے ذکر سے پہلے تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں اور ان کے بارے میں بتائیے۔ جی محترمہ توشی صاحبہ۔ جی thank you very much. Good evening to all of you from my side. اور سب سے پہلے تو میں ساکوا سموا کے پلیٹ فارم سے میرے بہت ہی قابل احترام جوزف غوری صاحب سے بیٹھے جنہوں نے یہ انیشیٹو کیا ہے، تو میں I'm truly heartily grateful to you. I feel totally blessed and honored to be the part of this program especially. اور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا۔ اور آج کے اس دن پر خصوصی طور پر جب بشپ جان جوزف شہید جو شہید اعظم ہیں، ان کی مائک تھوڑا سا پاس کر لیں۔ جی جی ابھی ٹھیک ہے؟ جی 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 اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی۔ جی تھینک یو۔ شہید اعظم کی، بشپ جان جوزف شہید کی 25 مارٹرڈم اینیورسری جو 25ویں شہادت کی برسی ہے، یہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل موومنٹ، ہسٹوریکل مومنٹ ایک ہے ہمارے لیے۔ تو اس موقع پر میں بہت ہی آنرڈ فیل کرتی ہوں اگر مجھے بلایا جاتا ہے کسی پروگرام میں، تو آئی ایم ٹوٹلی تھینکفل فار دس۔ تو جو کھنہ صاحب نے مجھ سے کویسچن کیا ہے، بڑا ہی خوبصورت، کئی یادیں جو ہے نا وہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔
تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ میں بشپ جان جوزف کے سب سے چھوٹے بھائی آگسٹین جوزف کی بیٹی ہوں، اور میرے ڈیڈی بہت ہی پاسڈ اوے ایٹ ویری ارلی ایج، 40 سال بھی ان کی عمر پوری نہیں ہوئی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور اس کے کچھ تھوڑے سے سالوں کے بعد ہی میری مدر بھی چلی گئی. تو میرے لیے بشپ جان جوزف تھے تو میرے تایا، لیکن کیونکہ میرے ڈیڈی سب سے چھوٹے تھے، ہم سب سے چھوٹے کزنس تھے، تو میرے سارے بڑے کزنس جو تھے، بہن بھائی تھے، وہ چاچا جی کہتے تھے، تو میں بھی ان کو دیکھا دیکھی چاچا جی کہنے لگی. تو بشپ جان جوزف he became everything for me, my father, my mother, my mentor, my friend. He meant everything to me. تو میں ہمیشہ ہر اسٹیج پہ کہتی ہوں کہ جس دن بشپ جان جوزف شریف نے اپنی شہادت پیش کر دی تھی، مجھے اس دن پتا چلا، اس دن مجھے وہ فیلنگ آئی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا. لیکن بشپ جان جوزف ایک ایسی شخصیت ہے جو گھر میں، گھر کے باہر، چرچ میں، چرچ کے باہر، آئی مین ایک اتنی گریٹ پرسنالٹی کی جن کی جتنی باتیں کرتے جاؤ، مثالیں دیتے جاؤ تو وہ کم پڑ جائے. اینی ویز میں شروع کرتی ہوں کچھ ان کی اسپیشل باتیں جو میں کہنا چاہتی ہوں. ہمیشہ 20th سینچری کے لاسٹ ڈیکیڈ میں انٹرنیشنلی جن پرسنالٹیز کو آل اوور دا ورلڈ انٹرنیشنلی جن کو ریکگنائز کیا گیا ان کی ہیومن رائٹس کی سروسز کے اوپر، ان میں پوپ جان پال دوم اور بشپ آسکر رومیرو اور کیارا لوبک، مدر ٹریزا اور انڈاؤٹیڈلی بشپ جان جوزف شریف شامل. ان کی ہیومن رائٹس پہ ایک اتنی لمبی اسٹرگل، اور سیکنڈلی انٹرفیتھ پہ، دو چیزوں پہ ہمیشہ انہوں نے اپنی پوری لائف میں فوکس کیا ہے، اپنی پوری اسٹرگل میں. ان میں سب سے زیادہ جو اوپر دو چیزیں کو میں ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ ہیومن رائٹس اور انٹرفیتھ. گھر میں بچپن سے میں نے ان کو دیکھا، بہت چھوٹی عمر سے، میرے لیے میں بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے ایک نظم لکھی اور ہمیشہ مجھے پڑھ کے سناتے تھے. تو لٹریری ایک پرسنالٹی تھے، ان کو اردو ادب سے، لٹریچر سے اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا، اور پھر ان کی زندگی کے مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا کہ لٹریچر کے حساب سے انہوں نے مختلف سیمینارز، پروگرامس صرف اردو ادب کی سروس میں آرگنائز کیے، لٹریچر کی محبت. اور جہاں تک ابھی ذکر کر رہے تھے کھنہ صاحب، یہ جو ہماری ماس ہوتی ہے سنڈے کو اور روز ڈیلی بھی ہوتی ہے، وہ پہلے رومن میں کی گئی، رومن اردو میں تھی، اور یہ بشپ جان جوزف کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اس ماس کا پورا متن جو آج آرڈر پہ پڑا ہوتا ہے فادر صاحب کے سامنے، وہ اردو میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. اردو ادب سے ان کے لگاؤ کا یہ حساب تھا کہ انہوں نے ملتان پاسٹر انسٹیٹیوٹ میں کوئٹہ سے لے کر پشاور تک کے تمام بڑے جو شاعر حضرات کے رائٹرز تھے، انہوں نے اتنا بڑا سیمینار کیا کہ ان سب کو جمع کیا، جن میں بڑے بڑے نام شامل تھے، جیسے کہ رئیس اندوبری، جیسے کہ مجید امجد، جیسے کہ پروین شاکر، اور اس طرح کے اور بہت بڑے بڑے شاعر. جون ایلیا، ان کے ساتھ اکثر پروین شاکر اور جون ایلیا کے ساتھ ان کی اکثر سٹنگ ہوتی، اور کچھ ان کی شاعری آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے ان سے بچپن سے لے کے آج تک میں نے جو بھی سیکھا، ایون ان کے اٹھنے بیٹھنے میں ان کی پوری پرسنالٹی پورٹری کرتی تھی جیزس کرائسٹ کے نقش قدم. میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر قدم میں دعا، روزے اور نماز کو پہلی اولیت دی، ہمیشہ ترجیح، ہمیشہ دعا میں رہنا اور جیزس کرائسٹ کے نقش قدم کو فالو کرنا. انہوں نے اپنے کریکٹر سے، ہی واز اے پریکٹیکل کرسچن. ہم بچپن میں جب دیکھتے تھے میں حیران ہوتی تھی. گھر میں نے چھوٹی عمر میں بہت، میں بڑے ہونا پڑا مجھے، میں بہت سارا جمپ لگا کے اس کے پیچھے بہائنڈ آئی ہیو دس اسٹوری. تو ایک دم سے میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرتی تھی. تو چاچا جی بشپ جان جوزف میرے لیے رول ماڈل تھے، ایک آئیڈیل شخصیت تھے. ان کی پرسنالٹی میں ایک دو بلاک والا جو حصہ تھا نا، جس کا بھی ذکر بھی ہو، وہ خداوند نے ان کو مردانہ وجاہت اتنی بخشی تھی. 6.5 فٹ ان کی ہائٹ تھی اور دیکھنے میں بالکل ایک ہیروئک لک تھی. اور خاص طور پہ گھر میں جب وہ آتے تھے تو ایک بلیک
पैंट्स और ब्लैक टी शर्ट पहनते थे और ब्लैक चप्पल्स पहनते थे, तो हमें ये लगता था जैसे कोई हीरो आ, और उनकी रोब और दबदबे का ये आलम था कि वो जब घर में एंटर होते थे तो हम लोग सिटिंग रूम में उनका वेट कर रहे होते थे और हम लोग खड़े हो जाते, और जब तक वो नहीं बैठ जाते थे, चाहे कोई घर में उनसे बड़ा भी होता था, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमें बहुत ऑर्गेनाइज किया गया था शुरू से बचपन में। हम लोग खड़े रहते थे, पहले वो बैठते थे फिर हम बैठते, और ये ना सिर्फ कि वो जब बिशप के ऑर्डेन हो गए उससे पहले भी इनके रोग दबदबे के यही आया। तो मैं हैरान होती थी, मैं नोटिस करती थी छोटी छोटी चीजों को कि एक इंसानी शक्ल में, इंसानी वजूद में ये कौन है जो इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना डिसिप्लिन्ड है, और बचपन से वो ना सिर्फ हमें बताता है बल्कि वो करके दिखाता है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रैक्टिकल क्रिश्चियंस। और मैं आज तक इस बात को नहीं भूली, मेरे अंदर उन्होंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर, और जीसस क्राइस्ट के नक्शे कदम पर वो इस हद तक चले कि कोई दोस्तों के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं पेश करता, कोई अपने दोस्तों से इतना प्यार नहीं करता कि उनके लिए अपनी जान कुर्बान करे। उन्होंने ये तक कर दिया। अब जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने क्यों 25वीं शहादत की बरसी के ऊपर मैंने ये फील किया, और जितने प्रोग्राम्स हुए लाहौर में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोग्राम्स किए, चर्चेस ने, खासतौर पे फेस्टिवल डायसिस ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसका अभी भाईजान ने जिक्र भी किया, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत खूबसूरत 5 दिन का प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनकी शहादत की शहादत देने के लिए भी कहते ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। तो 25वीं बरसी पर सबसे ज्यादा जो बात मैंने फील की है, मेरे दिल में जो तकलीफ थी वो ये थी कि 25 साल का एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की शायद बिशप जॉन जोसेफ के नाम से, उनकी इस लाजवाब कुर्बानी से नावाकिफ है, उनको जानते थे। और ये सोचते हुए मैंने कुछ देर पहले ही बिशप जॉन जोसेफ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, बिशप जॉन जोसेफ नजरियाती तहरीक। ये तहरीक इसलिए मैंने शुरू की कि आज के नौजवान को और मसीही कौम को उनकी लाजवाल शहादत की कुर्बानी से और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में उनका नजरिया क्या था, इसलिए ये नजरियाती तहरीक मैंने शुरू की, उससे रोशनास कराया जा सके। तो तहरीकी ये मैंने ना तो कोई फाउंडेशन, ना कोई सोसाइटी, ना कोई एनजीओ, नथिंग, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं स्टार्ट की, ये एक तहरीक है। मैं कहती हूँ, मेरा नजरिया ये है कि तहरीकें कौमों का मुस्तकबिल तय करती है, और मैं इस तहरीक का ख्वाब ऐसे ही देखती हूँ जैसे कभी तहरीक पाकिस्तान का ख्वाब देखा। बिशप जॉन जोसेफ की शहादत के मौका पर मैंने कुछ करारदाद भी लिखी है और उसमें कुछ पॉइंट्स स्पेशली लिखे, जिसमें फादर खालिद रशीद आसी ने अपनी किताब, जो अभी उन्होंने 25वीं बरसी को 6 मई के मौका पर उन्होंने अपनी एक किताब की रुनुमाई की फैसलाबाद डायसिस के प्रोग्राम में, उसका नाम है लहू पुकारता है, और उसमें मेरा एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है, उसमें उस करारदाद को भी पब्लिश किया गया है। लेकिन उसके 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पर भी शेयर करना चाहूंगी। बिशप जॉन जोसेफ ने खुदावंद यीशु मसीह के बाद वो पहली एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी हमारे लिए, अपनी कौम के लिए पेश कर। वो इस बात के यकीनन मुस्तहिक है, वो डिजर्व करते हैं कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम स्कूलों में मसीही तालीम के निसाब की किताब में बिशप जॉन जोसेफ के नाम का एक चैप्टर शामिल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे बचपन ही से उनको बढ़ते हुए नौजवानी की तरफ जाए और उनकी इस लाजवाल शहादत की कुर्बानी को बचपन से ही जानना शुरू करें, ताकि हम 25 साल के बाद ये ना कहने पाए कि 25 साल का एक नौजवान बिशप जॉन जोसेफ की स्टोरी से वाकिफ नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन का फ्लॉ है, ड्रॉबैक है, या समझने की कसूर है। मैं अपना कसूर सबसे ज्यादा समझती हूँ, कहीं हमने इस लेगेसी को मूव ऑन करने में थोड़ी सुस्ती या देर कर दी है, लेकिन इट्स नेवर लेट, देयर इज ऑलवेज अ टुमारो। जैसे मैंने इस शहादत की इस कुर्बानी को, बिशप जॉन जोसेफ की इस लाजवाब कुर्बानी को आगे लेकर चलने में, इस लेगेसी को मूव ऑन करने में, इस सारी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए
میں نے صرف اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈال دیا ہے اور میں سب لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے, میرے ساتھ چلیں گے. اور میں دیکھ رہی ہوں, میرا ایک پلان ہے کہ اس کی ایک سپریم باڈی آرگنائز کی جائے, پھر کچھ چھوٹے شہروں میں, باقی تمام شہروں میں جا کر اس کی سب باڈیز بنائی جائے, تاکہ وقتاً ہم بشپ جان جوزف کے سیمینارز اور کانفرنسز آرگنائز کر سکیں. اور ایک نیشنل کانفرنس سال میں 6 مئی کو میرا پلان یہ ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ ہر 6 مئی کو بشپ جان جوزف نیشنل کانفرنس منعقد کی جا سکے, تاکہ اس لیگیسی کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلا جا سکے. یہ ڈیمانڈ تو میں نے بشپس کمیشن سے کی کہ یہ مسیح ترین کی کتاب کے نصاب میں ان کے نام سے چیپٹر شامل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ 25 سال کے بعد مجھے یہ بھی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ being the bloodline of Bishop John Joseph, بشپ جان جوزف کا خون صرف وہی تو نہیں تھا جو 6 مئی کو صاحبال کے سیشن کورٹ کے سامنے بہا دیا گیا, نہیں, بشپ جان جوزف کا خون میں بھی. اور کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نعرہ خدا سمجھو, تو جب شہادت ہوئی تو اس دن چیخ چیخ کے سب نعرے لگا رہے تھے کہ بشپ تیرے خون سے انقلاب آئے گا, بشپ تیرے خون سے انقلاب آئے گا. میں نے ان تمام سالوں میں یہ سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ ہم وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, انقلاب صرف اس خون سے نہیں آئے گا جو صاحبال کے سیشن کورٹ کے سامنے ان کی باڈی سے نکل کر بہہ گیا, جو انہوں نے قربان کیا. انقلاب اس سے بھی آئے گا جو بشپ جان جوزف کا خون ہے, جو میں ہوں اور جو جوزف فیملی ہے. انقلاب لانے میں وہ بھی, اور انقلاب وہ قوم بھی لائے گی, اس قوم کو بھی انقلاب لانا ہے جس قوم کے بنیادوں میں, اس کی تعمیر و ترقی کے, اس کے روشن مستقبل کی بنیادوں میں بشپ جان جوزف کا لہو شامل ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے شہیدوں اور اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے وہ صفائی ہستی سے نہ بھول ہو جاتی. ایک دفعہ پھر ساکوا سنگوا کا بہت شکریہ, محترم جناب جوزف گوری کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں کچھ اپنا ویژن, کچھ اپنا ویو پوائنٹ, کچھ بشپ جان جوزف شہید کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں. بہت شکریہ. وقتاً اگر آپ مجھے کچھ اور کہیں گے تو میں ضرور شیئر کرتی رہوں گی. سن لیتے ہیں, اس کے بعد ان کی نظم رکھ لیتے ہیں. ہاں جی بالکل. ہاں جی مس فردوس, آپ شاعری سنائے بشپ جان صاحب کے حوالے سے. جی شیور. میں بس 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی سی شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے یاد آ گئی آپ جب مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی پرسنل ان کی یادداشتیں شیئر کریں, تو اس سارے عرصے میں یاد کر رہی تھی کہ وہ اتنے نڈر اور بے باک تھے اپنی ہر عمل میں, ہر جذبے میں, ہر چیز میں, اپنے کریکٹر میں. بچپن میں گھر میں ایک دفعہ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ کہ میں بہت چھوٹی تھی, اور اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں پروفیسر ونسن فیس نظر آ رہے ہیں مجھے, تو بہت ہی قابل احترام ہے. آپ کو میں نے بہت بچپن میں دیکھا اور اس کے بعد اب دیکھا تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ کی باتیں سن کے. تو گھر میں بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چاچا جی آئے ہوئے تھے, بشپ جان جوزف آئے ہوئے تھے, چھٹیوں میں اکثر آتے تھے گھر میں. تو انہوں نے کہا آج میں ساری جو گھر کی لڑکیاں ہیں نا ان کو میں نے گن چلانی سکھانی, تو باہر آ جاؤ. تو ہمارا جو اسکیجول ہے, شیڈیول آلریڈی طے ہوتا تھا, اتنے ڈسپلنڈ ہوتے تھے ہم گھر میں, بچپن ایسے گزرا. تو انہوں نے سب کو کھڑا کر لیا, تو میں بالکل چھوٹی سی ہلکی سی کوئی 9-10 سال کی لڑکی ہوں گی اس زمانے میں. تو چاچا جی نے مجھے وہ 2 نالی ایک گن ہوتی تھی ہمارے گھر میں, بھائی جان کو مجھے لگتا ہے شاید یاد ہوگا کہ بھائی جان جب ہماری فیملی میں شامل ہوئے تو وہ ایک گھر کے کونے میں ہمیشہ ہی پڑی رہتی تھی, وہ بڑی ساری 1-2 نالی بندوق تھی. تو کیا ہوا کہ چاچا جی نے یوں میرے کندھے سے لگا دی, میں ایک 9-10 سال کی لڑکی ہوں. تو چاچا جی نے کہا یہ تمہیں چلانی ہے, اور پیچھے سے کھڑے ہو کے وہ کندھے پہ میرے سیٹ کر کے تو وہ مجھے نشانہ لگانا سکھانے لگے. باہر صحن میں ٹارگیٹ انہوں نے سیٹ کر کے رکھ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ڈر کے مارے میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتی ہوں. تو جب انہوں نے یوں کر کے انہوں نے ٹریگر پہ میرا ہاتھ رکھا اور پیچھے سے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم ٹریگر پش کریں گے, 1 2 3. انہوں نے ٹریگر پش کر دیا میرے ہاتھ سے, تو وہ گن وہاں پڑی تھی اور میں دوسری طرف گری پڑی. تو انہوں نے مجھے اٹھایا, انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ ہے اور پہلی دفعہ غلطی کی معافی دیتا ہوں میں, دوسری دفعہ اس طرح ہوا تو میں گاؤں والی نہر میں لے جاؤں گا
اور اس میں تب تک تمہیں ڈبکیاں دیتا رہوں گا جب تک یہ ڈر ختم نہیں ہو جائے. میں نے اس دن کے بعد سے وہ ڈر ختم کرنا شروع کر دیا انہی کے ڈر سے. تو میں ٹی وی ریڈیو اسٹیج پہ میں نے ہزاروں کے حساب سے شو کیے. آئی ایم اے پروفیشنل اینکر پرسن. لیکن یہ ہر چیز میں رائٹر بنی, پوئٹ بنی, جو بھی یہ میں نے انہی سے سیکھی. بشپ جان جوزف سے سب کچھ میں نے سیکھا, ان کی پرسنالٹی سے سیکھا. اس قدر حیرت انگیز وہ شخصیت تھی. Would you believe کہ 12 زبانوں پر تقریباً ان کو عبور حاصل تھا. پنجابی, اردو, انگلش اور جرمن, لیٹن, فرینچ اور دیگر بہت ساری زبانیں جن پر کہ ان کو عبور حاصل تھا. تو بڑی حیرت انگیز شخصیت تھی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک نیچرل پروسیس ہے, ہر کسی کو مرنا ہے, ہمیں واپس لوٹ جانا ہے. بشپ جان جوزف مر سکتے تھے لیکن انہوں نے امر ہونا چوز کیا, انہوں نے امر ہو جانا سلیکٹ کیا. وہ اس رستے پر چلے گئے جہاں پر لوگ مرتے نہیں, امر ہو جاتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بشپ جان جوزف آج بھی زندہ. بشپ جان جوزف کی شہادت کو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی 25ویں برسی کے اس خصوصی موقع پر, خصوصی پروگرام میں آپ بہت ہی قابل احترام شخصیات جیسے بھائی جان جیم فے گوری بیجے ہوئے, بہت ہی قابل احترام شخصیت پروفیسر ونسنٹ بیس بیٹھے ہوئے, میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے ایک اور بہت خوبصورت شخصیت سے جو کہ آج کی نظامت بھی کر رہے ہیں کھنہ صاحب سے. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ بشپ صاحب کی شہادت کو تسلیم کیا جائے, ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ شہید استعمال کیا جائے اور دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ شہید ہیں, وہ شہید اعظم ہیں. میں جناب جیم فے گوری صاحب کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ اپنی آخری کلمات سے نوازیں. جی بہت شکریہ. میں صرف مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بشپ صاحب نے جس کام کے لیے جد و جہد کی ان میں خاص جو چیزیں تھیں وہ غیر مسلم کے ساتھ امتیازات, جیسے محترمہ توشی نے بھی کہا کہ امتیازی قوانین تھے. ان میں خاص جو تھے وہ دستوری امتیاز شامل ہے, ابھی تک شامل ہے, اور ریاستی اداروں کا رویہ بھی شامل ہے اس میں, اور اس کے علاوہ ملکی قوانین میں لاگو امتیازات جو شامل ہیں وہ بھی ہیں, اور سماجی سطح پر پایا جانے والا امتیاز بھی ہے. وہ ان چیزوں کے خلاف پسے ہوئے مظلوم بے کس لوگوں کے لیے جہد کر رہے تھے. حالانکہ 1973 کے آئین میں اقلیتوں کے تحفظ اور حقوق کی بات کی گئی ہے, مگر ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا صدر, وزیر اعظم اور کی پوسٹ جو ہیں وہ ان پہ غیر مسلم نہیں. جی پہلا پوائنٹ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک ریاست اپنا مذہب اپنا لیتی ہے, مقرر کر لیتی ہے, تو وہاں پہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے, ان کو ایک آنکھ سے دیکھا, تمام لوگوں کو ایک آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے, جیسے کہا توشی نے بھی کہا کہ یہی قائد اعظم کا تھا تصور کہ ایک ایسی ریاست ہو جس میں تمام شہری جو ہیں پاکستانی شہری وہ برابر کے حقوق رکھتے ہوں. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن آتا ہے تو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی بہت سارے اپنے منشور کا اعلان کرتے ہیں اور تسلیے دیتے ہیں صرف ووٹ کلیکٹ کرنے کے لیے, لیکن اقلیتوں کے حقوق کی بات تو وہ کرتے ہیں مگر پاکستان کے آئین میں جو موجود امتیازات ہیں ان کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ یہی بشپ جان جوزف ایڈیالوجیکل موومنٹ ان چیزوں کو آگے لے کے آگے بڑھے گی, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تمام پاکستان میں غیر مسلم بھی ایک شہری ہوں گے, برابر کے حقوق ہوں گے اور جینا سیکھیں گے.
جی اسی کے ساتھ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی محترمہ؟ نہیں اٹس اوکے بھائی جان، میں نے کہہ دیا تھا. لو تو اسی کے ساتھ ہم پروفیسر ونسنٹ پیس سلیبی صاحب سے، محترمہ کامران فردوس کامران توشی سے، اور آج کے ماڈریٹر جن کا کوئی ثانی نہیں ہے جناب عاصم مقصود کھنہ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں ساکوا سموا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.